تاکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن شریف کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے قانون سے ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں حج کی فضیلت پر جو کچھ ارشاد فرمایا. ان کی مالی کمزوری کو مت سمجھیے کہ ان کے پاس مال کی سہولت نہیں تھی اس لیے حج کو نہیں جا سکے، ورنہ تو ہندوستان میں اس ملک میں جب جو ہے راجاؤں کا دور تھا اور مسلم خاندانوں نے یہاں حکومتیں کی تھی تو صدیوں تک جن خاندانوں نے حکومتیں کی، بادشاہتیں کی، وقت کے بادشاہ تھے اور انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی جنگیں فتح کی، بڑے بڑے قلعے بنائے، بڑے بڑے محل بنائے. ان کے پاس پیسہ تھا، وقت تھا کسی کام کو کرنے کے لیے، حج نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں اس بات کو نہیں رکھا تھا. حج نصیب سے ملتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حج کو اور اپنے گھر کے دربار اور اپنے جو ہے گھر کی حاضری کو، اپنے دربار کی حاضری کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول کیا. معزز حاضرین، اب دیکھیے حج اسلام کا جو حج ہے، ایک بات ہم سمجھیں کہ حج صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، حج تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور وہاں انسانیت کو آپ نے بلایا اور مرکز توحید بنایا تو اس کے بعد سے حج کا سلسلہ چل رہا ہے. دور جاہلیت میں بھی حج چلا کرتا تھا لیکن بہت ساری بے فائدگیاں تھی، انسانوں کو پتہ نہیں تھا اس کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو کچھ اللہ کی طرف سے پیغام دیا، جو انعام دیا، جو ایمان دیا اور جو طریقہ زندگی عطا فرمایا، طریقہ حج بھی اس میں ایک نمایاں چیز ہے جو انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دی گئی. اس زمانے میں مشرکین بھی حج کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن شریف کو ان کی نمازوں کا تذکرہ ہے. مشرکین نماز بھی پڑھتے تھے لیکن کیسے؟ کوئی ترتیب نہیں. ان کے نگاہ میں ایک انسان میں ایک جانور میں کوئی فرق نہیں، ان کی نگاہ میں ایک جاندار میں بے جان میں کوئی فرق نہیں، ان کی نگاہ میں اللہ میں اور اس کے بندوں میں کوئی فرق نہیں. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا بُكَاءً وَتَصْدِيَةً. ان کی نماز بس سیٹیاں ہوتی تھی، تالیاں ہوتی تھی. انہوں نے اپنے ذہن سے بہت کچھ سوچ لیا تھا. یہاں تک کہ حج کے بارے میں آتا ہے جو بہت ساری بے فائدیاں تھیں ان کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب وہ طواف کرتے تو دیکھیے انسان جب اپنی سوچ سے کچھ بنانے کی کوشش کرے اور سوچے کہ بھئی میرا دماغ بھی اتنا اچھا ہے اور لوگوں کے ذہن بھی اتنے اچھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کوئی طریقہ نکالیں گے زندگی میں، ان کے روزمرہ کے ضروریات کی چیزیں انسان سوچ سکتا ہے. لیکن شریعت کیا ہے، احکام کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کس میں ہے، یہ انسانوں کے دماغ سے سوچے جانے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی چیز ہے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ کپڑے، یہ لباس تو ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم غلطی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. اس لیے انہوں نے جو طواف کا طریقہ اختیار کیا تھا وہ لوگ طواف، اب اس میں لاجک دیکھیے، اب وہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ طواف ننگے کرتے تھے. وجہ پوچھا تھا کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ کپڑے تو وہ ہیں جن میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو گناہوں کے ساتھ جو کپڑے ہیں ان کے ساتھ کیسے عبادت کریں گے؟ لاجک اگر بنانے کی کوشش کریں گے تو کسی کو لگے گا ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے، انسانیت کے خلاف وہ کام کرے. یہاں تک کہ قریش کے جو بڑے سرداران تھے، جو بڑے بڑے امراء تھے، قبائل کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے حج کو اپنی سیاست کا ایک حصہ بنا لیا، اپنی سرداری کا ایک حصہ بنا لیا. تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب ان کے دل میں آتا، ان کی سہولتوں کے حساب سے کبھی مناسب سمجھتے تو حج کے دنوں کو آگے پیچھے کر لیتے. وہ انونس کر دیتے بھی اس سال جو حج ہوگا ذی الحجہ کے بعد میں ہوگا، یا حج جو ہوگا تھوڑا پہلے ہم کر لیں گے. یہ ساری بے خیریاں ان کے پاس تھی. اس کے مناسک جاہلیت کے لوگوں نے بگاڑ دیے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سکھائے تھے. چنانچہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ چند سال نہیں گزرے تھے، انہیں جو ہے بات سنائی تھی کہ مکے میں جو ہے اعلان نبوت ہوا. جب یہ گئے اور جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہی وہ تھے جو عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے. حضور نے ان کو پہچان لیا اور حضور نے ان کے استقبال کیا. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی حج کیا تھا، اور اس زمانے میں جب سارے لوگ مزدلفہ میں رہتے تھے حضور عرفات میں جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے
کہ اعلان نبوت کے بعد، بعثت کے بعد اسلام کا جو حج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہی حج ہے، حجۃ الاسلام۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور آپ کا جو حجۃ الوداع تھا، سوالات تقریباً صحابہ اکرام تھے، تو اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ایک ایک رکن خود عمل کر کے صحابہ کو بتایا کہ صحابہ دیکھو، خذوا عنی مناسککم، تم حج کے مناسک اور اعمال مجھ سے سیکھو، ایک ایک عمل کے بارے میں بتایا، کوئی عمل آپ نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، آج جو ہے وقت کی سوئی صحیح کر دی گئی ہے، یعنی عرفات کا میدان تھا، وقوف عرفات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے اس دن کو لوگ اپنی منمانی طریقے سے آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن آج میں نے وقت کی سوئی کو صحیح لگا دیا ہے اور آج عرفات کا دن ہے، اور اس کے بعد قیامت کے سلسلہ برابر چلتا رہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے حج کا سلسلہ ہے۔ بزرگان محترم، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن حج کو جائے اور واپس آئے اس حال میں کہ اگر اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، اس کی حالت معصومیت کی اس طرح سے ہو جائے گی، گناہوں سے پاک ہونے میں، جیسے جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو یاد کرے کہ جس دن وہ اس دنیا میں آیا کتنا معصوم تھا، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر کوئی کسی کی قضا نہیں ہے، تمام چیزوں سے پاک صاف معصوم، فرمایا کہ حج سے واپسی کے بعد اسی طرح سے۔ اس لیے یہ اللہ کے حقوق ہیں، تو حج کو جانے سے پہلے ہی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی صحیح ترتیب اور پلاننگ یہ ہے کہ کوئی چیز پانا جتنی اہم چیز ہے، اس چیز کو پانے کے بعد اسے بچانا بھی اتنی اہم چیز ہے۔ تو حج کو جانے سے پہلے کوشش کریں کہ حج سے واپسی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جن لوگوں کے حقوق ہیں، قرض ہے کسی کا ہمارے سر پر، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرضہ اگر ہے تو حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ آدمی پر حج کب فرض ہوگا؟ جب اس پر جو قرضہ ہے اسے ادا بھی کر دے گا اور اس کے بعد اتنا پیسہ بچا ہوگا جس سے وہ حج کرے گا، لیکن تو حج فرض ہے۔ ہاں، اگر کسی پر قرضہ ہے اور معاملات ایسے طے ہیں کہ اس کے حج کے جانے کے باوجود وہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے، وہ معاملہ الگ ہے، حج تو قبول ہو جائے گا۔ کوشش کریں، کسی سے دشمنی ہے، کسی سے گالی گلوچ ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت نکالی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے ان تمام وزن کو، بوجھ کو آدمی ہلکا کر دے، بہت ہلکا ہو جائے، اپنے دل کو، اپنے جان کو اتنا ہلکا کر لے کہ کوئی بوجھ سر پر لے کر نہ جائے، تاکہ جب واپس آئے تو صحیح زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس صحیح موقع ہو، اس نے راستہ صحیح رکھا ہو، جس دولت کو اس نے حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی، اسے بچانے کی کوشش اتنی ہی ہونی چاہیے۔ بزرگان محترم، اب حج کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر قدم پر دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ حاجی اس کی دعا نہیں تو اللہ تعالیٰ اور کس کی دعا سنیں گا؟ اللہ تعالیٰ اسے وہ ان جگہوں پر بلا رہا ہے جو جگہیں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے انوارات سے منور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے وہ سارا علاقہ جو ہے جگمگا رہا ہے، ایسے علاقوں میں حاجی جا رہا ہے تو ہر قدم پر وہ اپنے لیے دعاؤں کو میں ہرگز جو کوتاہی نہ کرے، اپنے خاندان کو یاد رکھے، اپنے علاقے کو یاد رکھے۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے ایم پی صاحب حضرت سید ناصر حسین صاحب نے فرمایا، میں اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ پھر میں اپنی بات میں بھی اسے دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خصوصاً ہمارے حجاج اکرام ہمارے اس ملک کو ضروری یاد رکھیں۔ ہمارا ملک ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، بہت نازک دوراہے سے گزر رہا ہے، اس کی کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس ملک میں جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت پیدا کر دے، یہاں کے لوگ انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے جتنے پرانے دور سے چلے جائیں، 10 15 20 25 30 سال سے ہوں یا اس کے بعد کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو اور ترقی عطا فرمائے، اس ملک میں کامیابی ہو، ہر میدان میں یہ ملک آگے بڑھے، یہاں رہنے والی تمام قومیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہے، یہاں رہنے والے تمام
اس ملک کے شعبے جو ہیں دنیا کے ہر میدان میں ترقی کرے، اور خصوصاً امت مسلمہ جو ہے ان کے اندر صحیح شعور بیدار ہو اور صحیح زندگی گزارنے کا جذبہ ان کے اندر ہو اور سمجھ اس کی ہو دوسروں کے ساتھ کیسے رہیں، یہ اخلاق ان کے اندر پیدا ہو۔ ان دعاؤں کے ساتھ واپس آئیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ 2 سال کے وقفے کے بعد یہ جو حجاج اکرام کا قافلہ جا رہا ہے، انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ یہ اپنے لیے برکتیں حاصل کرے گا، پوری دنیا کے لیے خصوصاً اس ملک کے لیے وہ بہت ساری برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو لے کر آئے گا۔ روزانہ کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں برستی ہیں، تو ان میں سے 60 رحمتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں جو ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے پھر ایک مرتبہ اس سفر کی مبارکبادی دیتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اطمینان کے ساتھ دعا کرے، کوئی جلد بازی نہ ہو کہ آپ نے بس مختصر سی دعا کر لیا اور چلے گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی نے دعا فرمائی تھی، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں، روایتوں میں پڑھا، میرا دل بھی جذباتی سے خالی نہیں ہوا، اس لیے کہ 6 گھنٹوں سے زیادہ میرے نبی نے اس امت کے لیے دعا کی۔ ہم 10 منٹ 15 منٹ دعا کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ دعا کر لیا۔ دعا کرنے کا وقت ہے، آپ جیسے ہی مکے میں جائیں، کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی پہلی، آپ جم کے دعا کریں۔ اس وقت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ہم سب کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں بھی طرف ہے کہ اے میرے رب میں بھی تیرے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یا بہت سارے ایسے میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ حضرت میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے تو حج کمیٹی سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ میرا ہوتا تھا، آج 4 لاکھ سے زیادہ ہے، اس یہ پتہ نہیں کتنا طے کیا ہے، 4 لاکھ روپے، اور پرائیویٹ جانا ہو تو 7 لاکھ روپے۔ اب غریب بیچارے کیا کریں؟ اب یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی امید کر بیٹھے تھے لیکن وہ جا نہیں پائے، میرے پاس آ کے اپنا درد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے کینسر ہو رہے ہیں اور دوسرے احباب جانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن جو مقدر ہے وہی ہوگا۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے آپ جانے والے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب حجاج ہیں، اس لیے آپ جائیں تو اللہ کے گھر دیکھتے ہی آپ جم کے دعا کریں، پھر اس کے بعد حجر اسود کے پاس جائیں، وہاں کے جو ارکان ہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے شری سے بھی اشارہ کر کے، کبھی ہاتھ سے اشارہ کر کے، کبھی چوم کے بتایا کہ یہ 3 طریقے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے چومنے کا موقع نہیں ملا تو میں محروم ہو گیا۔ قربان جائے میرے نبی پہ کہ آپ نے 3 طریقے امت کو بتا دیے، جو تمہارے لیے سہولت سے مل جائے وہ کرنے کا اللہ تمہارے اس ارادے کو، اس نیت کو قبول کر لینے والا ہے۔ آپ نے کیا، چونکہ 2 سالوں سے نہیں گئے، بہت سارے لوگ اڑن پڑ رہے ہیں۔ رمضان میں جب ہمارے احباب مجھے بتائے اتنا بڑا مجمع اور وہ بھی اندر جانے کے لیے احرام باندھنے والوں کے لیے اجازت، اور باقی لوگوں کو پر جو انتظامات ہوں گے وہاں مکے سے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت میں نے کیا احرام جھوٹا باندھ کے چلے جاؤں؟ آپ ہرگز ایسا دھوکہ نہ دیں۔ جی ہاں، آپ اگر کر سکتے ہیں اوپر سے طواف کر لے، یہ جھوٹ موٹ کا احرام کی چادر باندھ کے اندر چلے جائیں۔ کیوں کیے؟ تاکہ عمرہ کرنے والوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو۔ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہم نے سوچ لیا کہ چلو مجھے موقع مل گیا عبادت کرنے کا، قریب سے طواف کرنے کا، آپ کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں ذرا یہ سوچ۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا، آپ اس طرح سے نہ کریں، اگر موقع ہو تو جائیں، نہیں ہے تو جیسی عبادت کر سکتے ویسی عبادت کریں، اللہ آپ کی عبادت کو ضرور قبول کرنے والے۔ تو یہ آپ ذرا 3 چکروں میں کیا کرتے ہیں، ذرا اینڈ میں چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت مکے والے یہ کہا کرتے تھے مدینے کی بخار نے مدینے والوں کو بیمار کر دیا ہے، اس لیے یہ چلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارے حاجیوں ذرا
सीना तान के चल के दिखाओ 3 चक्करों में कि मदीने को जाकर मदीने की बखार में हमें कमजोर नहीं किया है बल्कि ताकतवर बना दिया है। मर्दों के लिए ये है, औरतों के लिए नहीं। औरत अपनी चाल चलेगी कि अब यहाँ जरा सीना तान के अकड़ के चल रहे हैं, वो उस वक्त के लिए था, लेकिन नबी ने बता दिया कि इस अदा को तुम हमेशा के लिए रख लेना। कहा कि हम मुसलमान हैं, हम हिम्मत वाले हैं, हम इसी तरह अपनी नबी की अदा को चल के अमल करके दिखाएंगे कि देखो हम ताकतवर हैं। आप ये 3 चक्कर 4 चक्कर नॉर्मल कर लिया, फिर आए नमाज पढ़े और उसके बाद सही के लिए गए, आपने सही 7 चक्कर लगा लिया। अब हर चक्कर में काबतुल्लाह की तरफ नजर करते रहे, दुआ करते रहे, फिर उसके बाद आपका उम्रा खत्म हुआ। अब बकिया नहीं होगे, जैसे इदा साहब ने फरमाया कि जरा दूर अजीजिया में एक मकाम है, तो आप यहाँ से मुमकिन हो तो ऐसा आए कि 4 नमाजें कम से कम आपकी हो जाए, या 5 नमाजें अगर मुमकिन हो तो आप अदा करने की कोशिश करें। लेकिन हज के अय्याम तक आपकी नमाजें खज़ा नहीं होनी चाहिए। मुक़द्दस सरज़मीन में जाए और आप बस इसलिए कि आप दूर पड़ेंगे, हरम सामने नहीं है, काबा सामने नहीं है, अब नमाजें भी छूट रही है और दूसरे काम में हम लग गए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हज के दिवाने तक भी आप पूरे इह्तिमाम के साथ नमाजों का इह्तिमाम करें। फिर हज के अय्याम आए तो आप वो जज्बे के साथ जाए कि अल्लाह ने आपके लिए इस साल हज के लिए कबूल फरमाया। जी हाँ, पहले 40 लाख 50 लाख लोग जमा होते थे, लेकिन इस साल थोड़ा सा उन्होंने कम किया है। जो भी हो, अल्लाह ने आपको मुंतखब कर लिया है, बड़ी मोहब्बत के साथ जाए। 8 ज़िलहिज, जी हाँ, आप मिना में जाएंगे, नमाज़ें 5 अदा करेंगे। अब सूरज जैसे ही निकला आप अरफात को जाएंगे, अरफात में आप नमाज़ें पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज वहां अदा किए बगैर आप मिना यानी मुज़दलिफा आएंगे, वहां नमाज पढ़ेंगे मगरिब और इशा। लेकिन अरफात का जो मैदान है ये असल जगह है आपके लिए। बहुत सारा बात इसलिए कि हम देखते हैं अपने कामों में कि वो काम, ये खाना वो खाना, ये वो रिश्तेदार मिलेंगे, अब ये इनसे मिलने के लिए जाना है, इनसे मुलाकातें, इसलिए कि अरफाती भाई है, अब यहाँ मुलाकातें करना है, मुआनफा करना है, बहुत सारा कर देते हैं। यही मैं आपको बताया था कि मेरे नबी नूह की पीठ पे बैठकर 6 घंटे दुआ किए थे, उससे ज्यादा क्या बात नहीं है, क्या बात नहीं है कि आप दुआ करें। जी हाँ, आपका हक है, अल्लाह किसकी दुआ को कबूल करेगा, किसी को पता नहीं है। आज हमारी इन मस्जिदों पे निगाहें हैं, एक तो मस्जिद नहीं 100 मसाजिद इनके नशारे पे हैं। ये कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे बहुत आजिज़ाना गुजारिश है कि मेरे नबी ने अबू जहल के लिए भी हिदायत की दुआ मांगी थी, मेरे नबी ने औरों के लिए भी दुआ मांगी थी। इसीलिए फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। हरीसुन अलैकुम, आप बड़े हरीस थे कि ये जो भटके हुए हैं वो भी मोमिन हो जाए। आप हमारे गैर मुस्लिम भाई जो गलत बयानी करते हैं, जो हमारे मसाजिद को निशाना बनाना चाहते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उनके हक में दुआ करें। क्या है मेरे अल्लाह, नबी ने अबू जहल के लिए भी हिदायत की दुआ मांगी थी, आप इनको हिदायत दे दीजिए या इनको सही रास्ता दे दीजिए। आप दुआ मांगिए, अरफात कभी होगा तो वहां दुआ करें। मुज़दलिफा ये शबे कदर से भी फजीलत वाली रात होती है, क्योंकि हाथी थक जाता है वहां सोने की कोशिश करता है। क्या मकाम होता है। जब मैंने हज किया 2-3 दफे तो देखा कि जमीन हमारा फर्श है और जब आसमान है। जब मैं मस्जिद के सामने भी बहुत सारे लोग बगैर छत के सोते हैं, उनकी याद आती थी मुझे, क्या मेरे रब कैसा सोते होंगे जिनके पास मकानात नहीं। 2 दिन पहले एक भाई मेरे पास आए, आके सर्वे करके जिक्र किया, हजरत बेंगलुरु के अंदर 4000 लोग सड़क पर सोते हैं रात के वक्त में।
خالی سٹی مارکیٹ اور شمالی نگر کے علاقے میں، دوسرے علاقوں کا ابھی سروے نہیں، یہ 2 علاقوں میں 4000 لوگ. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ لوگ کیسے روزانہ سوتے ہوں گے. یہاں آپ کے لیے ایک رات ملی ہے، آپ اس رات کو بھی نہ گوائیں، ان عبادت میں گزاریں. پھر آپ مینا میں بھی وہاں اپنے مقام پر پہنچ کے تکبیریں مارنا، قربانی کرنا، پھر اس کے بعد طواف زیارت کے لیے آنا. یہ سارے جو ارکان آپ ترتیب سے انشاءاللہ ساری چیزوں کو سمجھایا جائے گا. آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ کے جائیں. جیسے کار سیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. بس میں نے کمپیوٹر میں کار سیکھ لیا، گوگل میں سرچ کیا کہ کار کیسا چلایا جاتا ہے، گیئر ڈالا، نوز بھی پڑھا دیا، کار چلے گئی. آپ کے منہج کے لیے ایسے نکل جائے نہیں ہوگا. جیسے آپ کار پریکٹیکل سیکھتے ہیں، اسی طرح آپ پریکٹیکل منہج کو بھی سیکھ کے جائیں، تاکہ ارکان مکمل طور پہ آپ ادا کر کے اب حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر جب آپ آئے تو انشاءاللہ ایسے آئیں گے. میرے نبی نے فرمایا جیسے آج کے دن ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور اس کے دل پہ ایک گناہ کا دھبا بھی نہیں ہے، حاجی حج کے بعد ایسا بن جاتا. اللہ کرے کہ آپ کے حج کو اللہ ایسا عطا کرے کہ ہر ایک حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک ہو گیا، اور آپ کی تڑپ اور آپ کا سسکنا، آپ کا بھٹکنا اور آپ کا پکارنا اللہ رب الجلال کے عرش کو بھی تھپڑا دے. اور وہاں سے فرشتے پکار کے کہنے لگے اے میرے رب یہ تڑپنے والے تیرے بندے تڑپ رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ان کی دعا کی قبولیت کا. میرے نبی نے بھی بدل کر پکارا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ بس کیجئے، بس کتنا تڑپیں گے، کتنا روئیں گے، کتنا دیکھیں گے. اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. آپ اتنا روئے. آپ کے رونے کو دیکھ کے ابو بکر نے ذکر کیا، گزارش کی تھی. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ایسے ہی نہ جائیں کہ مجھے حاجی کا لقب مل جائے گا، نکاح کے دفتر میں مجھے الحاج لکھا جائے گا، حاجی لکھا جائے گا. یہ مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھے ایسا حج نصیب فرمائے کہ میں بغیر کسی گناہ کے پاک و صاف ہو کے آؤں، اور میں ایسی دعا کروں، ایسی تڑپ لے کے میں آؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور امت کے تمام غموں کو، تمام دردوں کو نجات عطا فرمائے. اللہ ہمارے تمام جتنے بھی بھائی یہاں والنٹری طور پر خدمت کرتے ہیں سب کی خدمت کو قبول فرمائے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بہت درد کے ساتھ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نبی کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پہنچ کے الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں. جی ہاں، اللہ کرے کہ اللہ ان کی اس طرح پوری قبول فرمائے. یہاں خدمت کرنے والے تمام خادمین کی خدمت کو قبول فرمائے. نام بلام سب ہمارے روح الدین کچھلی والے صاحب ہیں، ہمارے مصروف قریشی صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے ریاض صاحب ہیں، اور ہمارے معین الدین صاحب بھی ہیں، اور چاند پاشا صاحب بھی ہیں، اور دوسرے جتنے بھی مراج ہیں. نام بنام اس لیے کہ میں چھوٹ رہا ہوں، اتنا یاد نہیں ہے، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. سب ٹرسٹیوں کے نام لے کے آپ دعا کریں کہ اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول کر لے. بس میں چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی حج کی توفیق دے دے، ایسا کچھ کر دے کہ ہاں ایک چونٹی نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں میرے رب کے گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ رب الجلال نے اس کی اس پکار کو ایسا سنا کہ حرم کے کبوتر کے پیر کے ساتھ چمٹا لیا. کبوتر بڑا اونچا چمٹی میں پہنچ گئی. اللہ ہمارے لیے کیسے قبول کرے گا بہتر جانتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں سے غریب کو حج نصیب فرمائے. اس وقت 10 ذوالحجہ کو عرفے کا دن ہوگا نہیں ہوگا پھر کر جائے، جو بھی ملا حج وہ حج ہی ہے. انشاءاللہ حج اکبر ملے یا حج اکبر نہ ملے اس کی ہم نہ تو پیچھے پڑھنے والے
بلکہ یہ آپ لے کے جائیں کہ اے میرے رب میری نبی کی زیارت کو بھی اور مقامات مقدسہ کی زیارت کو بھی اور اسی طرح تیرے گھر پہنچ کر وہاں تمام تیری عبادتوں کو شرف قبول عطا فرما، اس مقصد کے ساتھ آپ جائیں۔ اللہ ہمارے ان تمام حاجیوں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور پورے جذبے کے ساتھ حج ادا کر کے اور صحیح سلامت اللہ واپس پہنچائے اور پھر ان کی دعائیں لینے والے لوگ آئیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام نور ناجیمہ ہے، میں ایکچولی دلی سے ہوں۔ میں پرمیشن لے کے ہی ٹریننگ لیا، ٹریننگ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے نا، کھانا پینا بھی بہت بڑھیا تھا۔ وہاں جا کے میرا بہت فائدہ ہوگا، جو کچھ سیکھا اس سے بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ کہاں سے جائیں گے؟ بنگلور سے جائیں گے؟ ہم دلی سے جا رہے ہیں ایکچولی۔ یہاں پر کیسے آنا ہوا آپ کا؟ یہ میری بیٹی ہے، یہاں آ گئی، ان سے مل کے میں جا رہی ہوں 2 تاریخ کو۔ پیکنگ کے بارے میں، ایئرپورٹ کے بارے میں سب بھی ذرا معلومات ہے، الحمدللہ جو معلوم نہیں تھا وہ معلوم ہے۔ مولانا نے بھی بیان کیا۔ ہاں، مولانا کی بات بھی ماشاءاللہ الحمدللہ دل کو لگی۔ وہ نورانیت وہ سب لے کو آنا ہماری امت کے واسطے، جیسا یہاں کرناٹکا میں یہ چل رہا ہے ان کے واسطے دعا کرنا انشاءاللہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ سب کے واسطے دعا کر پائیں گے انشاءاللہ۔ کتنی ضرورت ہے اس کی؟ بہت ضرورت ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، بہت کچھ معلومات بھی ہوا یہاں کے، اور اچھا بھی سیکھنے کو ملا بھی۔ کہاں سے آپ آئے؟ بنگلور سے، یہاں سے۔ پہلی مرتبہ جانے کا؟ جی، کیا دعائیں لے کے جا رہے ہیں، کیا تمنا ہے؟ بہت تمنا ہے امت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، کتنے سب کے دنوں سے لیے۔ انتظار کر رہے تھے آپ؟ بہت سالوں سے انتظار کیا، 2018 میں بھی ڈالیا نہیں آئے، تو یہ پھر 20 میں ہمارا قربان۔ بہت اچھے انتظامات ہیں اور بیسکلی انفارمیشن بہت اچھی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے آپ لوگ نے بتایا ہے۔ آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل۔ تو اور کیا چیز اوائڈ کرنا چاہیے، کیا چیز کرنا چاہیے نہیں، سب پبلک کو بتا رہے ہیں، حاجیوں کو، اور سب کو مبارک ہو حج بہت زیادہ، اینڈ وی ول آل پرے۔ ہم ویسے تو لکھنؤ کی، بٹ بنگلور میں ہی ابھی سیٹل ہیں۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ ابھی پتہ نہیں ڈیٹس کیا ہے، نہیں معلوم ہے۔ ڈیٹ معلوم؟ بنگلور سے جا رہے ہیں یا لکھنؤ سے جا رہے ہیں؟ نہیں، بنگلور سے ہی سے ہے، حج سے ہی سے جا رہے ہیں، تو سب کو بہت مبارک ہو، اینڈ وی ول پرے۔ یہاں کا ماحول، یہاں کی ٹریننگ کیا کیسا؟ بہت اچھا، ویری نائس، ویری ہیلپ فل پیپل۔ آپ کے جو ہیلپرز ہیں، وٹ ایور یو کال دیم، دے آر ویری ہیلپ فل اینڈ ویری آرگنائزڈ۔ سو آل دا بیسٹ، اور ہم لوگ سب دعا کریں گے انڈیا کے لیے اور سب کے لیے۔ بہت اچھے انتظام۔ کیا نام ہے؟ آپ کہاں سے آئی تھی؟ ہم تو بنگلور کے ہیں، HSR لے آؤٹ سے آ رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا، بہت چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھے، وہ پتہ چلا کیا لے کے جائے، کیسے چلنا ہے، بہت انفارمیٹیو تھا بیسیکلی نا۔ آ کے بہت اچھا لگا کہ اتنی نالج گین کر کے گئے، نہیں تو وہاں پہ جا کے پھر ہم کو نا تھوڑا مشکل ہوتی تھی۔ بہت بڑھیا ہے، کچھ بہت اچھا انتظام کیے ہیں، سب ارکان سب بہت اچھی طرح سے بتا رہے ہیں، سب کو یہ وہ بہت ایزی سے معلوم ہے، جیسے سب چیز سمجھا رہے ہیں۔ بس تھوڑا ہمارے لوگ اس کا انتظام کر کے اس کا چلنا ہے، کیا ہے سر، آپ کیا کرتے ہیں؟ تاکہ پاکی صفائی بہت بڑی ضرورت ہے ہر جگہ میں بھی، چاہے حج بھون ہو، چاہے ایئرپورٹ میں ہو، چاہے فلائٹ میں ہو۔ وہ کیا ہے، تھوڑا گاؤں سے آتے ہیں تو وہ لوگ کو تھوڑا وہ اس کا انتظام کرنے کا معلوم نہیں رہتا، یوز کرنے کا معلوم نہیں رہتا، تو ان کو تھوڑا طریقے بول کے دینا ہے تاکہ پاکی صفائی رکھے۔ کہاں سے آپ ہیں؟ میں بنگلور آر ٹی نگر سے۔ جی بتائیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے یہاں پہ، کھانے کا بھی، باقی خدمت کی لائن سے بھی ساتھیوں کا بڑا اچھا جو ہے کردار رہا ہے یہاں پہ۔ میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے؟ میں MS والیہ سے آیا ہوں، بنگلور میں۔ کیسا ٹریننگ کیمپ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا ماشاءاللہ۔ کچھ سیکھنے کو ملا یا ٹائم؟ جی نہیں سیکھنے کو ملا۔ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں بس ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اسٹینڈ بائی سپلائی تھوڑا اگر ہوتی تو اچھا رہتا، بیچ میں تھوڑا ڈسرپشن ہوا تھا، باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر میں ریکور ہو گئی لائٹ تو اچھا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں تو پہلی بار حج کو جا رہا ہوں اور آج کا یہ 2 سال کے بعد یہ حج شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کتنا زبان سے بولے تو بھی وہ نہیں ہوتا. وہ جو حج کے اللہ کے گھر کو جو جا رہی ہیں, اللہ کے گھر میں جا کر جو عبادت کر رہی ہیں, جو راستے میں نبی کا اور صحابہ کا خدمہ پڑا, وہ خدمہ کے اوپر ہمارا وہاں جا کو راستہ جا کو پکڑنی, وہ پتھر, وہ جگہ, وہ پتے پکڑ کو دعا کرنا, اس کا الگ ہی ایکسپیرینس آتا ہے. اور یہاں الحمدللہ حج کمیٹی والے بھی یہ آن لائن پروسیس کر کے اور کووڈ پروٹوکول میں پورا یہ کر کے کھانے کا انتظام پورا حجاج کا پورا احترام کر کو, اور یہ آج جو پروگرام بھی ہے ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ اللہ کو ہر ایک آدمی کو, ہر ایک مسلمان کو اس کے گھر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, بس یہی دعا ہے. سید ربیل ہے, ہمیں بنگلور سے ہمیں جا رہی. اللہ کے فضل سے بہت کچھ معلوم ہوا, وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے, کیسا ہے, ارکان کیسا ادا کرنا ہے. پہلی ٹائم جا رہے ہیں کیا؟ نہیں, عمرہ گیا تھا پہلی مرتبہ, یہ حج کو جا رہا ہوں پہلی بار. کیسا لگ رہا محسوس ہو رہا تو زندگی کا سب سے بڑا اہم فرائض ادا کرنے جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم چن لیا نصیب سے, اللہ کا شکر ادا کرنا. آج حج کیمپ میں جو بھی انتظامات کیا گیا ہے الحمدللہ بہترین ہے, اور جو ہم معلومات نہیں تھے وہ معلومات یہاں پر آ کر ہم نے حاصل کیا ہے, اور کھانے کا بھی انتظام کیا ہے الحمدللہ, اور سب کی یہاں کی خدمت داری بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ. کہاں سے ہیں آپ؟ میں خلاص پڑھ سے. الحمدللہ بہت خوشی, بہت اچھی ہے الحمدللہ. پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا رہا. سیکھنے کا موقع ملا جی الحمدللہ. ماشاءاللہ بنگلور کا حج سب انڈیا سے سب سے اچھا ہے. ادھر حجبون کی ادھر کی سہولت, ادھر کا جو ذمہ دار ہیں ان کا سبھی صبر کرنا ہے, بہت اچھا ہمارے کو دیکھ بھال کرتے ہیں, اور بہت اچھا مینٹیننس ہے ادھر کا. ہمارے کو بہت خوشی ہے ادھر بنگلور حجبون سے. کوئی کمی پیشی ہوئی ہے؟ نہیں صاحب, الحمدللہ اچھے سے اچھا ہمارے کو دیکھ بھال ہی کریں ادھر. یہ ٹریننگ کیمپ سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں, ٹریننگ سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ پہلی بار جاتے ہیں نا, ہم کچھ بھی معلوم نہیں رہتا ادھر ہمارے کو, ادھر سے معلومات کر کے گئے تو ادھر آسان ہوتا ہے ہمارے کو. ماشاءاللہ حج کیمپ کی طرف سے تو بہت اچھا انتظامات ہو رہے ہیں, اور اپنے اعجاز احمد صاحب کا تو عنوان بہت اچھا ہے, اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ فلائٹ میں کیسے بیٹھنا ہے, کیسے جانا, پاکی صفائی کا خیال, اور یہاں کا انتظامات کے لیے سب چیز جو بتائے بہت بہترین ہے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ حج کی کمیٹی کو سب ہماری سب دعائیں رہیں گی, جو بھی خدمات کر رہے ہیں ان کی سب کو ہماری دعائیں ضرور رہیں گی. پہلی بات تو میں تمام حاجیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. ہندوستان کے حج کوٹے میں 50% کی کٹوتی ہونے کے باوجود, کرناٹکا کے حج کوٹے میں 50-60% کٹوتی ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو موقع ملا ہے. حج ٹریننگ کیمپ جس طرح سے کیا جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کرناٹکا میں ہی نہیں پورے ہندوستان میں جو ہے ایک بہت ہی بہترین طریقے سے ہر ایشو, ہر باریکی کو جو ہے سمجھایا جائے گا, ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا, بتایا جائے گا. یہاں سے لے کے احرام باندھنے سے لے کے نیت کرنے سے لے کے فلائٹ میں جانے سے لے کے پورے ارکان ختم کر کے آنے تک کا جو ہے ایک ایک چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنی بہترین ٹریننگ اور کہیں ہندوستان میں دی نہیں جاتی ہے. اس بار 8 جگہ حج ٹریننگ کیمپس ہو رہے ہیں, اور خاص کر اس میں جو بنگلور میں بڑی تعداد میں ہو رہا ہے, گلبرگہ میں بڑی تعداد میں ہوا ہے, اور 1-2 جگہ میرے خیال سے اور آج کی ٹریننگ کیمپ ہونا باقی ہے. پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی جو ہے پوری طریقے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حاجیوں کو کوئی دقت نہ ہو, حاجیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو, اور حاجیاں جو ہے پورے طریقے سے پریپیئرڈ ہو کے جا کے اپنا حج کمپلیٹ کر کے آئیں. منگلور ہے, یہ ہے, اور گلبرگہ
देखिए ये जिस तरह का हज भवन यहाँ पे बनाया गया है बेंगलोर में, इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया हज भवन मुझे नहीं लगता है कि और हिंदुस्तान में कहीं और बनाया गया है। कर्नाटका में और 3 जगह हम लोगों ने ज़मीन देखी, एक मैंगलोर में, एक गुलबर्गा में और हुबली में, और वहाँ पे कुछ जगह के लिए तो पैसा भी आ गया है। अब वो ज़मीन फाइनलाइज होने के बाद में हज भवन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीना हज एक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद 11 महीने उसमें कम्युनिटी की भलाई के लिए जो कुछ भी कोर्सेस हो, एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ कोर्सेस अगर हम करवा सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग करवा सकते हैं या किसी और पर्पसेस जिससे जो है कम्युनिटी को फ़ायदा हो, उन चीज़ों के लिए वो वक्फ भवन वो हज भवन जो है 11 महीने के लिए इस्तेमाल होगा। कैंप में हमने 2 पार्ट में जोड़ा है, जो आज और कल लगभग 450 के आसपास आज रहेंगे और 450 के आसपास पे कल रहेंगे, क्योंकि लगभग हमारे बेंगलुरु जो जितने डिस्ट्रिक्ट में बताया उस पर 800 साढ़े 800 हाजी है और कुछ वेटिंग में कंफर्म हुए, तो लगभग 1000 हाजी के आसपास है। जो हज़ार हाजी 1000 हाजी को हम यहाँ पे 2 दिन का तरबेती कैंप करें, जिसमें आधे लोग को आज दे रहे हैं, आधे लोग को कल देंगे। उसके साथ साथ हमने और भी एक काम कर रहा है, जो हाजी को लगेज बैग जो सूटकेस देना है, जिसमें 2 हमने सूटकेस दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी से है, एक 20 किलो का है, एक 10 किलो का VIP का है। तो ये ट्रेनिंग होने के बाद वो हाजी को भी हमने ब्रीफकेस देके भेजाएंगे इंशाल्लाह। हज कमेटी से सेंट्रल हज कमेटी से एक ही कलर का, एक ही टाइप का, एक ही वेट का है। ख़ास बात यह है कि आपके हिंदुस्तान की जो हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो जो कमेटी है, उस कमेटी ने काम की है कि किसी हाजी को लगेज में प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से 2 टाइप का हमने बैग बनवाया है, एक 20 किलो का, 10 किलो का, एक ही कलर रहेगा और एक ही वेट का रहेगा, तो लोगों को हाजियों को बहुत आसानी होगी। इसके लिए पैसे लिए गए हैं? नहीं, इसके लिए कोई पैसे का अरेंजमेंट नहीं किया है, जो भी हमने जो 3 इंस्टॉलमेंट मिली है उसी में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी। वैक्सीनेशन का क्या अपडेट है? अभी 2 दिन में वैक्सीनेशन आएगा। वैक्सीनेशन ऑलरेडी चेन्नई आ चुका है। हमारे कर्नाटक स्टेट के जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस के लोग हैं वो चेन्नई गए हैं। इंशाल्लाह कल तक हमारे पास वैक्सीनेशन बेंगलोर के हज भवन आएगा। उसके बाद हम लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भिजाना है, वहाँ के DHO को, सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल को हमने बात करके हर डिस्ट्रिक्ट में भिजाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अभी इमीडिएटली 2 दिन वैक्सीन होगा, फिर उसके बाद में जो है हज की जो है 9 तारीख से फ़्लाइट भी है, 8 तारीख को इनाग्रेशन करना है, तो समय कम है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी हज कमेटी के पूरे मेंबर्स इंक्लूडिंग हमारे CEO कि जल्द से जल्द। क्या है सर और कब तक भरना है? देखिए 3rd इंस्टॉलमेंट का भी हमको इंटीमेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 2 लाख समथिंग है, तो लगभग एक हाजी को 4 लाख के आसपास लग रहा है। तो 2 इंस्टॉलमेंट भरे हैं, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 3 दिन के अंदर भरना है, मंडे तक भरना है। बैंगलोर का जो तरबियती कैंप है वो 28 और 29 तारीख को है, 2 दिन, ठीक है। अब इसके बाद में जो है इंशाल्लाह मैसूर डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, जिसमें मैसूर है, मंडिया है, चामराजनगर है। ये वो लोग जो है वहाँ जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो वॉलंटियर्स हैं, उनका ये डिमांड था कि सर वैक्सीनेशन जब आ जाएगा उस वक्त जो है हम ये कैंप की तैयारी करेंगे। तो इंशाल्लाह पीर तक जो है वैक्सीनेशन यहाँ पर आने के इम्कानात है। जैसे वो आ जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वैक्सीनेशन डिस्पैच होगा। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, तकरीबन अभी तक देखें आप 25 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए, सिर्फ 5 बचे हैं, और वो भी इंशाल्लाह जो है अगले हफ्ते में वो भी पूरे हो जाएंगे। आज़मीन तो 3 दिन पहले आना है सर। 9 तारीख को सुबह में जो है फ़्लाइट है, 8 को जो है ऑफिशियल इनाग्रेशन होगा जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह आएंगे, और 9 तारीख की सुबह जो है पहला फ़्लाइट है। तो इसके लिए तैयारियां हुई हैं? तैयारियां पूरे हो चुके हैं, इंशाल्लाह कुछ बाकी हैं वो भी हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हज घर जो है 7 साल से जो है पेंट वगैरह नहीं हुआ था, उस पर ज़्यादा तवज्जो दिए हैं। पीछे जो हाजियों को ठहराने के जो रूम्स थे वो भी जो है कोविड में जो सेंटर बना था उसमें काफ़ी नुकसान करके गए हैं वो, तो BBMP वाले ऑलमोस्ट वो भी रेडी कर दिए हैं। तो सारे तरीक़े से जो है सारी कमेटी मिलकर इन सारे चीज़ों पे तवज्जो देते हुए, जैसे हाजियों की हम भी खिदमत के लिए आए हैं, हम भी जो है खिदमत के लिए आए हैं, जैसे दूसरे और जो खिदमत गुजार हैं वैसे हम भी खिदमत के लिए आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इस साल जो है 2 साल के बाद जो हज होने जा रहा है
इन हाजियों को जो है जितनी सहूलत दे सकते हैं सरकार की तरफ से, कमेटी की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से कर्नाटका और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से इंशाल्लाह दी जाएगी। आज और कल 2 दिन तरबेती कैंप शुरू हुआ है माशाल्लाह हज भवन में, कर्नाटका हज भवन में। और हमें पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे CEO साहब और उनके टीम, उनको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं यहाँ पर। हज कमेटी जो हज भवन है माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं। और रहा हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने कई अच्छे इंतज़ामात के लिए बहुत सख्त बोले हैं, क़दम उठाए हैं, अल्लाह उनको भी जज़ा खैर दे। और रहा आज तरबेती कैंप चल रहा है, इसमें जो हुज्जाज इकराम आए हैं मैं उनको दुआ करता हूं और उनसे दुआ की अपील करता हूं, जो कर्नाटक के लिए और हमारे देश के लिए वो अमन और शांति और तरक्की के लिए दुआ करें और उनका हज कबूल हो और उन्हें सही सलामती जाएं और सही सलामती आएँ करके बोल के मैं दुआ करता हूँ। इसमें आज जो है तकरीबन 500 हाजी लोग तरबेती कैंप में शामिल हुए। माशाल्लाह पूरा तरह से कामयाबी रहा ये तरबेती कैंप। अभी रहा उलमा इकरामा जो भी आए थे बेहतरीन अंदाज से जो है एक मैसेज पहुंचा यहाँ के जो है बेंगलुरु शहर के जितने हाजी लोग आए थे उनके लिए एक बेहतरीन मैसेज पहुंचा कि नेशनल थम वो भी पहली बार यहाँ पर किया गया। तो इस सिलसिले में मौलाना मसूद इमरान साहब बेहतरीन अंदाज से जो है यहाँ पर एकता का जो है एक पैगाम दिए उन्होंने, प्यार मोहब्बत की बातें की उन्होंने। तकरीबन कुल मिला के एक बहुत अच्छे अंदाज से जो है एक मैसेज दिए गए हैं। और ऐसे ही जो है एजाज अहमद साहब भी, उनका ओरिएंटल प्रोग्राम जो है उनका भी एक अंदाज बेहतरीन अंदाज था, वो भी जो है एक्सपीरियंस हैं, तो उन्होंने भी एक अच्छा मैसेज दिया। अच्छा जो है हाजी लोगों को समझाने में, फ़्लाइट में कैसा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कैसा तरीका जाना है, वो सब उन्होंने एक मैसेज दिया, बड़े अच्छे अंदाज से दिया है। जोन वाइज किया है वो ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया है। और ख़ासकर बेंगलुरु में एक तब्दीली है कि इससे पहले इतना सुंदर, इतना शानदार हज घर होते हुए भी इससे पहले हमें शहर के अंदर शायद कादरिया खुदू साहब मैदान और पैलेस में करते थे। इस साल कमेटी ने यह तय किया कि खासकर इस साल हज कमेटी को हज घर को सही तरीके से इस्तेमाल करना, हमारा बेसमेंट में भी जहाँ पर 1000 आदमियों की बैठने की गुंजाइश है और फर्स्ट फ्लोर में भी 1000 आदमी, उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना करके इस वक्त पहले फिर आज के दिन आके 500 हाजियों को इस ट्रेनिंग के लिए इंतजाम किया गया है। तो यहाँ पर कितने लोग इस वक्त रह सकते हैं, जबकि हज का जो है मुख्तसर वक्फा है, तमाम इंतजामात हैं हज भवन में? बेशक हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, शायद रहने का, मुक़ाम का क्या है, और रही बात जो भी ज़रूरत की चीज़ सबका भी इंतज़ाम हो गया 2-3 दिन में, और जो छूट गए हैं वो इंतज़ाम हो जाए। अभी तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग अभी चल रही है बेंगलुरु की। सारे कर्नाटक में जो दूसरे हाजीज का जो ट्रेनिंग था ख़त्म हो गया, मंगलुरु में ख़त्म हो गया, गुलबर्गा में ख़त्म हो गया, शिवमोगा, मैसूर वगैरह में ख़त्म हो गया है। आज हम लोग जो है बेंगलोर के जो हाजीज हैं, कुछ आज 600 कल और 600 हाजी आ रहे हैं, उन लोगों को इधर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिलसिला होगा वैक्सीनेशन का होगा, और RT-PCR टेस्ट जो कंपलसरी है, प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से वो भी हम लोग इंतजाम ऑलरेडी कर चुके हैं। और सूटकेस जो मैंडेटरी किया गया है कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से, वो भी हम लोग चेयरमैन साहब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हर मेंबर जो आ रहे हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फ्लाइट्स का शेड्यूल भी आ गया है। तो पहली फ़्लाइट जो है 9 तारीख को निकल रही है, तो उसका भी हम लोग इंतजामात किए हैं, हज भवन तैयार है। और 8 तारीख को इंशाल्लाह इनाग्रेशन होगा फ़्लाइट्स का, गवर्नमेंट की जानिब से इनाग्रेशन करेंगे। और दुआ करते हैं कि सारे हाजी
आराम से जाएं और आराम से आ जाएं। हज कमेटी की यही उम्मीद है कि उनको हम लोग आराम से भेजें। और खादिमुल हिज्जाज भी आए हैं, तो खादिमुल हिज्जाज को भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो किस तरह हाजियों की उधर खिदमत करें। और इसके अलावा हम लोग एयरलाइन जो है, एयरलाइन के स्टाफ जो क्रू मेंबर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी कहेंगे कि हाजियों जो, क्योंकि बहुत सारे हाजी जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं, पहली बार जा रहे हैं हवाई जहाज़ में, तो लास्ट टाइम थोड़ा कंप्लेंट था कि जो लास्ट एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी कि क्रू मेंबर्स उनको ठीक से मतलब वहाँ पर इंतजाम नहीं थे एयरक्राफ्ट में। तो इसके लिए मैं क्रू मेंबर से भी बात करेंगे हम लोग, बात करके जो है हाजी लोग हैं उन लोगों का बेहतरीन से बेहतर इंतजाम हो। और वहाँ पर भी रियासत सऊदी अरेबिया में भी जब हम लोग हाजी जाएंगे वहाँ पर भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से। तो इंशाल्लाह ये है कि पहली बार 2 साल के बाद हाजी एक बार हज जा रहे हैं। बहुत ही अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये कि एक बार हज फिर चालू हो गया है। तो दुआ है कि सब हाजी अपने खुशी से जाएं और खुशी से वापस लौटें। कोविड सेंटर में देखिए ये अल्लाह का घर है, और जो भी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर दुरुस्त होके गए हैं। तब कोविड का इंचार्ज मैं ही था जॉइंट कमिश्नर होके, तो सारा मैंने ही ये किए थे। तो मुसलमान गैर मुसलमान जो भी है, सो जो भी भाई बहन इधर आए थे सबका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हज भवन ने ट्रीट किया। तो सब लोग दुआएं दिए यहाँ से। तो ये घर जो अल्लाह का घर है, जब हज के नहीं गया तो लोगों की ज़रूरत में काम आया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हज भवन कोई भी सोचा नहीं था कि इतने काम में आएगा, तो इतने बहुत काम आया है। हज भवन जो है फ्यूचर में भी इंसानियत के लिए काम करेगा और कौम के लिए काम करेगा इंशाअल्लाह।